انور شاہ صاحب رحمتullah علیہ کی عمر 4.5 برس کی ہوئی تو آپ نے اپنے والد محترم معظم شاہ صاحب سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ 2.5 سال میں کلام پاک ہی نہیں بلکہ فارسی کی کئی کتب بھی ختم کر لی۔ والد صاحب نے آپ کو گلستان، بوستان، جامی، نظامی، خسرو دہلوی اور جلال الدین درانی کی کئی کتب پڑھائیں۔ اس طرح آپ کو فارسی زبان پر اچھی دسترس حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے مولانا غلام محمد سے عربی پڑھنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں ہزارہ علم کا مرکز تھا اور اس کی شہرت تھی۔ انور شاہ صاحب نے ارادہ کیا کہ مزید اعلیٰ تعلیم ہزارہ جا کر حاصل کی جائے۔ ہزارہ میں آپ نے 3 سال تک فلسفہ اور منطق کا گہرا مطالعہ کیا۔ ہزارہ میں تحصیل علم کے بعد آپ کی پیاس بجھی نہیں۔ اس زمانے میں آپ نے دیوبند کا ذکر سنا۔ وہاں کے علمی ماحول اور اساتذہ کی شہرت سن کر آپ 1307 ہجری 1899 میں دیوبند تشریف لائے۔ دیوبند پہنچ کر آپ نے وہاں مسجد قاضی میں قیام کیا۔ مسجد کے متولی قاضی احمد حسن صاحب نے دریافت کیا، آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ انور شاہ صاحب نے بتایا، مولانا محمود حسن سے علم حاصل کرنے کے لیے کشمیر سے آیا ہوں۔ قاضی احمد حسن صاحب نے شاہ صاحب کو کھانا کھلایا اور اسی وقت مولانا محمود حسن کے پاس لے گئے۔ دیوبند کے مدرسے میں اس وقت تک کوئی کھانے کا انتظام نہ تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ طلباء کی رہائش کا بندوبست تھا، لیکن آپ نے وہیں پر گزارا کیا۔ پھر آپ پٹھان پور کی جامع مسجد کے ایک حجرے میں منتقل ہو گئے، جہاں آپ نے خاصے عرصے تک امامت کی، مسجد کی دیگر خدمات بھی انجام دی اور اصول علم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ انور شاہ صاحب 1311 یا 12 میں یعنی 1893 یا 94 میں صحیح بخاری، جامع ترمذی، جلالین شریف، ہدایہ جلد اول، قاضی مبارک، 1313 ہجری 1895 میں ابو داؤد مسلم، بیزادی، تصریح، شرح، سدرہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شمس بازغہ اور طب میں نفیس پڑھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس مختصر مدت میں علم حدیث کے کتنے بڑے ذخیرے سے استفادہ فرمایا۔ آپ نے جن بلند پایا اساتذہ کرام سے فیض حاصل کیا، ان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اسحاق امرتسری، مولانا غلام رسول جیسے جید علماء کرام شامل ہیں۔ دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد انور شاہ صاحب گنگوہا تشریف لے گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سے علم حدیث کے علاوہ باطنی فیض بھی پایا۔ انور شاہ صاحب اپنے رفیق مولانا مشیت اللہ کے پاس بجنور میں مقیم تھے کہ مولوی امین الدین دہلوی صاحب بجنور تشریف لائے۔ وہ دہلی میں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ دہلی پہنچ کر 1315 ہجری 1897 میں چاندنی چوک کی سنہری مسجد میں مدرسہ امینیہ کی داغ بیر ڈالی۔ یہ مدرسہ بے سر و سامانی کے عالم میں چند طلباء کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، لیکن شاہ صاحب نے مختصر عرصے میں اس مدرسے کو اتنی ترقی دی کہ یہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کی ہمسری کرنے لگا۔ ربیع الاول جون 1901 تک شاہ صاحب نے مدرسہ امینیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ پھر آپ کو اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ کشمیر تشریف لے گئے۔ کشمیر میں پھیلی ہوئی جہالت، بدعتوں کے چلن اور دین سے بے پرواہی کے باعث آپ کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ آپ نے بارہمولہ کے رئیس خواجہ عبدالصمد ککرو کے اصرار پر مدرسہ فیض عام قائم کیا اور 3 سال تک اس مدرسے کے انتظامات اور تدریس سے منسلک رہے۔ انور شاہ صاحب کے دل میں حرمین شریفین کی زیارت کی آرزو مچل رہی تھی۔ 1323 ہجری 1905 میں آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور سرزمین حجاز کا سفر فرمایا۔ حج کے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے طرابلس، بصرہ، شام اور مصر کا بھی سفر کیا اور وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقاتیں کی۔ شیخ حسینی طرابلسی آپ کے علم سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ 1908 تک مدرسہ فیض عام سے وابستہ رہے۔ پھر آپ دیوبند تشریف لے گئے۔ دیوبند میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے لائق شاگرد انور شاہ کو حکم دیا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں اور طلباء کو اپنے علم سے فیض پہنچائیں۔ آپ دیوبند ہی میں ٹھہر گئے اور صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کا درس دینے لگے۔ اسی دور میں دیوبند کے علماء کو یہ اندیشہ ہوا کہ مولانا انور شاہ دیوبند سے بھی چلے جائیں گے، چنانچہ آپ کے رفقا نے اب یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ شادی فرما لیں۔ اس وقت تک شاہ صاحب اپنی علمی مصروفیات کی وجہ سے خود ہی ازدواجی زندگی سے کنارہ کش رہے تھے۔ آخر گنگو ضلع سہارنپور کے ایک معزز گھرانے میں آپ کا رشتہ طے ہو گیا۔ 1908 میں آپ کا نکاح میمونہ خاتون سے ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 33 برس تھی۔ ناظرین، یہ زمانہ بر صغیر اور عالم اسلام میں نت نئی سیاسی تبدیلیوں کے اعتبار سے بہت اہم تھا۔ طرابلس اور بلکان کی جنگوں میں ترکی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا
طرابلس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا اور بغاوت کی وجہ سے ترکی بلکان کی ریاستوں سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اسی زمانے میں جنگ عظیم اول چھڑ گئی۔ ان حالات میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے فیصلہ کیا کہ بر صغیر سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ایک تحریک چلانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر دیگر مسلم ملکوں پر انگریز کے تسلط سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مولانا محمود حسن نے تحریک کا آغاز کیا۔ اگست 1915 میں مولانا محمود حسن حج کے ارادے سے دیوبند سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری کو منتخب فرمایا۔ شاہ صاحب 1345 ہجری 1926 تک دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس رہے۔ آپ نے تدریس کے انداز میں انقلابی تبدیلیاں فرمائیں۔ 1927 میں دارالعلوم میں اصلاحات کے نام سے ایک تحریک دارالعلوم کے انتظامات کے خلاف شروع ہو گئی۔ طلباء نے یہ تحریک دارالعلوم کے نظام، طعام کے بندوبست، کتب خانے، دارالطلبہ مطلب ہاسٹل وغیرہ کے انتظامات کو درست کروانے کے لیے چلائی تھی۔ شاہ صاحب سمیت بعض اساتذہ نے بھی اس تحریک کی حمایت کی تھی۔ ارباب اختیار نے مداخلت کی۔ دارالعلوم میں پولیس متعین کر دی گئی۔ حکام نے شاہ صاحب سے استعفیٰ طلب کیا۔ شاہ صاحب کے ساتھ مفتی عزیز الرحمان، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حفظ الرحمان، مفتی عتیق الرحمان عثمانی اور مولانا ادریس نے بھی اپنا اپنا احتجاجی استعفیٰ پیش کر دیا۔ یہ استعفیٰ رجب 1347 ہجری دسمبر 1928 میں دیے گئے۔ مولانا انور شاہ صاحب کے استعفے پر علامہ اقبال نے اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا: میں شاہ صاحب کے استعفے پر بہت خوش ہوا ہوں۔ دارالعلوم کو صدر مدرس اور مل جائیں گے، لیکن اسلام کے لیے اب جو کام میں شاہ صاحب سے لینا چاہتا ہوں وہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند سے علیحدگی کے بعد متعدد بڑی درسگاہوں نے انور شاہ صاحب کو اپنے یہاں آنے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کی دعوت دی، جن میں ڈھاکہ یونیورسٹی، لکھنؤ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی شامل ہیں۔ لیکن مولانا انور شاہ صاحب نے ڈھابیل ضلع گجرات کی درسگاہ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں درس حدیث کی دعوت قبول فرمائی۔ شاہ صاحب کے ساتھ دیگر کئی علماء بھی ڈھابیل چلے گئے اور ساتھ میں 657 طلباء بھی ساتھ تھے۔ ڈھابیل میں تدریس کے فرائض انجام دیتے ہوئے صرف 1 ماہ گزرا تھا کہ مولانا انور شاہ صاحب بیمار ہو گئے۔ آپ کو بواسیر خونی کا مرض تھا جو ڈھابیل کی آب و ہوا میں عود کر آیا تھا۔ بہرحال آپ اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ اس دوران لاہور، امرتسر، بجنور اور دیوبند کے بھی سفر جاری رہے۔ ناظرین، 1932 میں آپ کو ایک مشہور مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں بہاولپور جانا پڑا۔ آپ ان دنوں بہت زیادہ بیمار تھے، لیکن بیماری کے باوجود آپ نے مقدمے کی اہمیت کے پیش نظر یہ دعوت قبول فرما لی۔ مولانا انور شاہ صاحب 22 ربیع الاخر 1351 ہجری 25 اگست 1932 کو بہاولپور پہنچے۔ عدالت میں آپ کا بیان 28 ربیع الاول 1351 ہجری 1932 کو شروع ہوا۔ آپ نے بیماری اور کمزوری کے باوجود روزانہ 5 گھنٹے تک عدالت میں شرکت فرمائی۔ آپ کا 41 صفحات کا بیان 178 صفحات پر مشتمل علماء کے بیان کا حصہ ہے۔ مقدمے کی سماعت طویل عرصے تک جاری رہی اور اس کا فیصلہ 13 ذی-القعدہ 1353 ہجری 7 فروری 1935 کو مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ مولانا انور شاہ صاحب بہاولپور سے واپسی پر مزید بیمار ہو گئے۔ اس دوران آپ کے والد اور برادران نے اصرار کیا کہ وہ کشمیر تشریف لے آئیں۔ آپ نے کشمیر جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کو علم تھا کہ کشمیر میں قادیانیت کا فتنہ عروج پر ہے، چنانچہ آپ نے فارسی زبان میں مسئلہ ختم نبوت پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ اسے خود طبع کروا کر تقسیم کروائیں گے، لیکن پیام میں اجل آ پہنچا۔ 4 صفر 1352 ہجری 29 مئی 1933 کو علم و عرفان کا یہ چمکتا آفتاب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ کی وفات کی خبر تمام علمی حلقوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ محدث مولانا میاں اصغر حسین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دیوبند ہی میں عیدگاہ کی جنوبی جانب ایک باغ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ جگہ شاہ صاحب کو پسند تھی اور آپ نے یہیں دفن ہونے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ شاہ صاحب کی بیوہ نے اپنا ایک طلائی زیور فروخت کر کے اسی دن زمین کا یہ ٹکڑا خرید لیا تھا۔ جس روز شاہ صاحب کی وفات ہوئی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب کی وفات سے طلباء ہی نہیں بلکہ پڑھانے والے بھی یتیم ہو گئے۔ لاہور کے ایک جلسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا،
اسلام کی آخری 500 سالہ تاریخ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں نے جدید فقہ کی تدوین کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ اس موضوع پر ان سے گفتگو بھی رہی۔ جس طرز فقہ کی تدوین میرے پیش نظر تھی اس کے لیے ان سے مناسب شخصیت عالم اسلام میں کوئی نہ تھی۔ دیوبند سے ان کی علیحدگی کے بعد میں نے ان کے سامنے لاہور میں قیام کی تجویز رکھی تھی، جسے انہوں نے قبول بھی فرما لیا تھا، لیکن اہل گجرات کے اصرار پر آپ ڈھابیل تشریف لے گئے اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت کی تکمیل بدقسمتی سے نہ ہو سکی۔ مولانا انور شاہ صاحب کے لواحقین میں ایک بیوہ، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل تھیں۔ شاہ صاحب کے بیٹوں کے نام وزیر شاہ، اکبر شاہ، انظر شاہ اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ مولانا انظر شاہ صاحب دیوبند کے دارالعلوم جدید میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب سادگی پسند انسان تھے، صاف کپڑے زیب تن فرماتے تھے، سبزی ترکاری پسند تھی، تاہم پرندوں کے گوشت اور پھلوں کے رس سے بھی رغبت تھی۔ خربوزے بھی آپ کو پسند تھے۔ کبھی کبھار فرماتے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف 2 پیالیاں کشمیری چائے کی، 2 بسکٹ، 1 تلوار اور 1 گھوڑا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کی نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔